السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سورہ فتح کی ابتدائی 6 آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں پیش کیا تھا اور اس کا کچھ تاریخی پس منظر بھی پیش کیا تھا جو بڑی تفصیل سے مولانا سید اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس میں سے کچھ اہم نکات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے اور یہ پھر آخر میں یہ تفصیل بتائی تھی کہ وہ معاہدہ کیا تھا جو مسلمانوں کے اور کفار مشرکین کے درمیان میں آخرکار حدیبیہ کے مقام پر طے پایا تھا۔ تو جیسا کہ مولانا نے لکھا تھا کہ خاص اختلاف کرنے والوں میں خاص طور سے حضرت عمر نے بڑا سخت اختلاف کیا تھا کہ ہم کیوں اس طرح کا معاہدہ قبول کر رہے ہیں۔ تو مزید آگے آپ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ 2 باتیں اس معاہدے میں لوگوں کو بری طرح کھل رہی تھیں۔ پہلی یہ کہ شرط نمبر 1 جو تھی جس کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ اس طرح ہی نامساوی شرط ہے، یعنی برابر کی شرط نہیں ہے۔ اگر مکہ سے بھاگ کر آنے والوں کو ہم واپس کر رہے ہیں تو مدینے سے بھاگ کر جانے والوں کو کیوں نہ وہ واپس کریں۔ اس پر حضور نے جواب دیا تھا کہ ہمارے یہاں سے جو بھاگ کر ان کے پاس چلا جائے وہ آخر ہمارے کس کام کا ہے؟ اللہ اسے ہم سے دور ہی رکھے، اور جو ان کے یہاں سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے اگر ہم اسے واپس کر دیں گے تو اللہ اس کے لیے خلاصی کی کوئی دوسری صورت پیدا فرما دے گا۔ دوسری چیز لوگوں کے دلوں میں کھٹک رہی تھی وہ چوتھی شرط تھی اس معاہدے کی۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اسے ماننے کے معنی یہ ہے کہ تمام عرب کے سامنے گویا ہم ناکام واپس جا رہے ہیں، اور پھر یہ سوال بھی دلوں میں خلش پیدا کر رہا تھا کہ حضور نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مکے میں طواف کر رہے ہیں، مگر یہاں تو ہم طواف کیے بغیر ہی واپس جانے کی شرط مان رہے ہیں۔ حضور نے اس پر لوگوں کو سمجھایا کہ خواب میں آخر اسی سال طواف کرنے کی صراحت تو نہ تھی، شرائط صلح کے مطابق اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ طواف ہوگا۔ یعنی جو ان شکوک کا اظہار لوگوں نے کیا تھا خاص طور سے حضرت عمر نے، تو اس کی بڑی وضاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ یہ اصل بات تو یہ ہے۔ یعنی خاص طور سے یہ چیز واقعی بڑی دل کو عجیب لگ رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے تھے، یہ بات بڑی عجیب تھی۔ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم اسی سال کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اگلے سال واپس آئیں گے اور یہی کام اگلے سال کریں گے اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ بہرحال تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اس کو فتح کیسے قرار دیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اس کو فتح عظیم قرار دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں مولانا نے یہاں پر کچھ تفصیل لکھی ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں اگرچہ اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر ہی مطمئن ہو گئے تھے، مگر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس صلح کے فوائد ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ کسی کو بھی اس میں امر میں شک نہ رہا کہ فی الواقع یہ صلح ایک عظیم الشان فتح تھی۔ پہلی بات یہ کہ نمبر 1، اس میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے تک عربوں کی نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت محض قریش اور قبائل عرب کے خلاف ایک خروج کرنے والے گروہ کی تھی، اور وہ ان کو برادری سے باہر سمجھتے تھے۔ اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کی مقبوضات پر آپ کا اقتدار مان لیا، اور قبائل عرب کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ معاہدہ کر لیں۔ نمبر 2، یعنی اس فتح کا ایک دوسرا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے قریش نے آپ سے گویا یہ بھی مان لیا کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں ہے جیسا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے، بلکہ عرب کے مسلمہ ادیان میں سے ایک ہے، اور دوسرے عربوں کی طرح اس کے پیرو بھی حج و عمرے کے مناسک ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس سے اہل عرب کے دلوں میں وہ نفرت کم ہو گئی جو قریش کے پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف پیدا ہو گئی تھی۔ تیسری فتح
کا نقطہ یہ ہے کہ 10 سال کے مدینے میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کو امن میسر آ گیا، اور انہوں نے عرب کے تمام اطراف و نواح میں پھیل کر اس تیزی سے اسلام کی اشاعت کی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے پورے 19 سال میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے تھے جتنے اس کے بعد 2 سال کے اندر ہو گئے۔ یہ اسی صلاح کی برکت تھی کہ یا تو وہ وقت تھا جب حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ساتھ صرف 1400 آدمی آئے تھے، یا 2 ہی سال کے بعد جب قریش کی عہد شکنی کے نتیجے میں حضور نے مکہ پر چڑھائی کی تو 10,000 کا لشکر آپ کے ہم رکاب تھا۔ چوتھا نقطہ اس فتح کا یہ ہے، آپ لکھتے ہیں قریش کی طرف سے جنگ بند ہونے آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں اسلامی حکومت کو اچھی طرح مستحکم کر لیں اور اسلامی قانون کے اجرا سے مسلم معاشرے کو ایک مکمل تہذیب و تمدن بنا دیں۔ یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ پھر 5واں نقطہ فتح کا یہ ہے کہ قریش کے بعد جب جنوب کی طرف سے اطمینان ہو جانے کا فائدہ یہ بھی ہوا، قریش کی صلاح کے بعد جنوب کی طرف سے اطمینان نصیب ہو جانے کا، جنوب سے مطلب مکہ کی طرف سے، کیونکہ مکہ جنوب میں پڑتا ہے مدینے کے، تو اطمینان نصیب ہونے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے شمالی عرب اور وسط عرب کے تمام مخالف طاقتوں کو بآسانی مسخر کر لیا۔ صلح حدیبیہ پر 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ یعنی خیبر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد فدق، وادی القرا، تیمہ، تبوک کی یہودی بستیاں اسلام کے زیر نگیں آتی چلی گئیں۔ پھر وسط عرب کی وہ تمام قبیلے بھی جو یہود اور قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھتے تھے ایک ایک کر کے تابع فرمان ہو گئے۔ اس طرح حدیبیہ کی صلاح نے 2 ہی سال کے اندر عرب میں قوت کا توازن اتنا بدل دیا کہ قریش اور مشرکین کی طاقت دب کر رہ گئی اور اسلام کا غلبہ یقینی ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی فتح کیوں قرار دیا، فتح مبینہ کیوں قرار دیا۔ اس کی یہ وجوہات تھیں جن پر غور کریں تو ہمیں سب سمجھ میں آتی ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جب اسے فتح قرار دیا تو فتح ہمیں اس طرح کی فتوحات ہونی ہی تھیں۔ پھر آگے اس میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا گیا سب کچھ کہ تاکہ تمہارے اگلی پچھی اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھی تمام کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سارا سیدھا راستہ دکھا دے اور تم کو زبردست نصرت یعنی فتح بخشے، جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان کو اور بڑھا لیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب یہ فتوحات ہوتی چلی گئیں تو مسلمانوں کے ایمان بھی پختہ ہوتے چلے گئے اور مضبوط ہوتے چلے گئے، اور انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوتا چلا گیا۔ زمین و آسمان، پھر ارشاد فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور ولی حکیم ہے، یعنی تمام لشکر زمین و آسمان کے اللہ کے قبضے میں ہیں، یعنی انسانوں کے لشکر بھی اور وہاں فرشتوں کے لشکر بھی جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کس کو کس طرح فتح دیتا ہے اور کس کو کس طرح شکست دیتا ہے، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر آخر میں تمام مومن مردوں عورتوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور منافق مردوں اور مشرک مردوں عورتوں کو پھر ان پر غضب کی بشارت دی گئی، اور پھر ان کو جہنم کہا گیا کہ ان کو ٹھکانہ آخر کار جہنم ہوگا۔ تو یہ وہ واقعات تھے اور حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی تھی، اور الحمدللہ اس کے بعد اسلام پورے عرب میں نافذ ہو گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔